قربان جائیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ خالق کائنات نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تو رب تعالیٰ قرآن کا اس جگہ پہلے پارے میں ذکر فرما رہا ہے۔ اس کے دو معنی و مطالب علماء نے وضاحت فرمائے ہیں کہ اگر اس کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ پڑھیں تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ اگر پڑھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کی بجائے ابراہیم پڑھیں اور ادھر ابراہیم ربہ کی بجائے ربہ پڑھیں تو پھر یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھنا تھا کہ میرے مالک تو نے کتنی مجھ پہ رحمتیں فرمائی ہیں، کیونکہ تیرا قرآن میں مجھ سے وعدہ ہے، تو مجھے اپنا ساتھی کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اگر میں تیرا دوست ہوں تو مالک اگر میں نار میں چلا جاؤں، اگر لوگ مجھے آگ میں ڈال دیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھ پہ کس طرح رحمتیں برساتا ہے۔ اگر تیرا خلیل نمرود کے مقابلے میں آ جائے تو مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے کس طرح نوازتا ہے۔ اے مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر یہ لوگ میرے ساتھ مطالبہ کریں کہ یہ تیرا خدا ہے، اگر چاند کہیں کہ یہ تیرا خدا ہے، اگر سورج سے کہیں کہ یہ تیرا خدا ہے، مالک اگر میں ان کو جھٹلاؤں تو دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ کیسے مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ کافی لمبا چوڑا یہ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر اگلا جمعۃ المبارک پہ اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ رب العزت کے محبوب نبی ہیں، اللہ رب العزت کے ایسے دوست ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو اب جب کسی کے ساتھ دوستی ہو، یارانہ ہو، لوگ پوچھتے ہیں نا یار یہ تیرے سے کتنی وفا کرتا ہے، تیرے نام پہ کیا دے سکتا ہے، تو رب تعالیٰ سے فرشتوں نے عرض کی مالک تو ابراہیم کو اپنا دوست جو کہتا ہے تو تیرا ابراہیم کے پاس مال ہے، بکریاں ہیں، اس کے پاس ریوڑ ہیں، سب کچھ ہے، مالک کیا یہ تیرے نام پہ دے دے گا؟ مالک ہم نے یہ تو دیکھا کہ تیرا ابراہیم جو ہے وہ بڑا آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیرا ابراہیم تو اکیلے کھانا کھانا چاہے تو نہیں کھاتا جتنی دیر تک تیرا کوئی بندہ اس کے دروازے پر نہیں آ جاتا۔ آپ اتنی یعنی مہمان نواز تھے، اتنی دیر کھانا نہیں کھاتے جتنی دیر تک کوئی آپ کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں جاؤ آزما لو۔ تو آپ احباب نے وہ واقعہ سنا ہے، میں اس میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا یہ دل جڑ جاتا ہے، یہ تعلق، یہ ناطہ، یہ رشتہ انسان کا اس رب سے پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال کتنے کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جائیداد کتنے کی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرے رب سے میرا رشتہ کس چیز کا ہے، میرے رب سے میرا تعلق اور ناطہ کتنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے آئے، انسانی صورت میں آئے، انہوں نے آ کر آپ سے پوچھا تھا نا کہ اللہ رب العزت کی تسبیح سنائی، کہا کہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ ریوڑ بکریوں کا دے سکتا ہوں، آدھا دے سکتا ہوں، پورا دے سکتا ہوں۔ کہا کہ اب تو مال ختم ہو گیا، اب کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ بکریوں کے لیے بھی کوئی تو ہونا چاہیے ان کا خیال رکھنے کے لیے، میں اپنے رب کے نام پہ اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اپنے رب کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قربان جاؤں یہ بات کوئی اور نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا ہو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں دیکھو تین چیزیں ہیں جس میں آزمایا رب تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ کیا تیرا خدا یہ سورج ہے، کیا تیرا خدا یہ ستارے ہیں، کہا کہ چلو اس کو نہیں مانتے اس کو مان لو، اس کو نہیں مانتے اس چاند کو مان لو۔ آپ نے فرمایا یہ جو ڈوب جائے میرا خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈوبے ہوں کو ترا دیتا ہے میں ابراہیم کا وہی خدا ہوا کرتا ہے۔ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا،
جو اپنا آپ نہ سنبھال سکے وہ خدا کیا ہوگا؟ جو ڈوبے ہوئے کو تار دیتا ہے اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی۔ اور دوسری آزمائش کیا تھی؟ جب جوانی کا جوبن آیا تو ختنہ نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ احباب کی یہ بھی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ختنے کی سنت ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے۔ پہلے ختنہ نہیں تھا، لیکن جب آپ جوانی کے شباب میں پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے ختنے کا حکم دیا، اور اپنے ہاتھ سے ختنہ کرنا، پھر اس عمر میں کرنا بہت تکلیف ہے، لیکن آپ نے فرمایا ایسی ہزاروں تکلیفیں بھی ہوں رب کے نام پہ پھر بھی ابراہیم سہنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا اپنا، اور یہ جو سنت چل رہی ہے آج، سنت ختنہ کرنا کروانا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ بال کٹوانے، ناخن تشوانے، یہ سب کے سب زیر ناف بال ختم کرنے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر جب نمرود نے آپ کے ساتھ وہ مقابلہ کیا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں فرمایا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں خدا ہوں، آپ نے فرمایا کہ خدا ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں مردوں کو، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ایک بندے کو سزا ہونی تھی، اس نے کہا کہ لو اس کو کیا ہے، اس کو جی صبح سزا ہونی ہے۔ وہ کہنے لگا نمرود اس کی سزا ختم ہو گئی، جو بے قصور تھا اس کی گردن اڑا دی۔ کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ مرنے والا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا، جو بچنے والا تھا میں نے اسے مار دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پھر اس دلیل کا رد کرتے ہوئے اس کی دلیل کا رد کیا، کیونکہ جس ذہن کا بندہ سامنے ہوتا ہے اللہ کا نبی ویسی پھر دلیل دیتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اگر یہ بات ہے تو اتنا کر، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر دے۔ وہ چپ ہو گیا۔ یہاں پہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، اور خالق کائنات نے تمام فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگلی بات وہ نمرود نہ کر دے، وہ نمرود کہے کہ مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، میں مغرب میں غروب کرتا ہوں، اس لیے میں خدا ہوں۔ فرمایا پھر میرا ابراہیم یہ دلیل دے گا کہ اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے یہ کہتا ہے کہ میں مشرق سے سورج نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، میرا ابراہیم اگلا لفظ یہ بولے گا کہ میرا پھر رب مغرب سے نکال بھی سکتا ہے، وہ میرا رب مشرق میں غروب بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا پھر فرشتوں تم تیار رہنا، میرے ابراہیم کی زبان سے یہ لفظ نکلے تم سورج کو فوراً پلٹا کے مغرب میں لے جانا، وہ مغرب سے طلوع ہو اور مشرق میں ڈوب جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کوئی جھوٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست خلیل بن کے آیا ہے، یہ اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، یہ کوئی جھوٹا نہیں۔ یہاں پہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر اس وقت وہ یہ دلیل دے دیتا کہ میں مشرق سے سورج نکالتا ہوں مغرب میں غروب کرتا ہوں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بول دیتے میرا رب مغرب سے نکال بھی سکتا ہے، مشرق میں غروب کر بھی سکتا ہے، فوراً فرشتوں نے یہ معاملہ تبدیل کر دینا تھا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی پہلے ہی لگا رکھی تھی۔ تو یہ ہے رب تعالیٰ کے اس پیارے بندے کی، رب کے اس دوست کی آزمائش۔ پھر جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اب تو کوئی بات نہیں بن رہی، انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے ایسے کرو، کوئی چیخا تیار کر لو، ایسی جگہ بنا لو جس میں لکڑیاں جمع ہوں، اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ اس بدبخت نے تو یہ تجویز پیش کی، لوگوں نے مان لی، حتیٰ کہ مختلف اس کی روایات ہیں، مختلف روایات ہیں، ایک میں ہے 40 دن کا ذکر، ایک میں ہے 3 ماہ کا ذکر، کہ 3 ماہ تک لوگ وہاں اس ہاتے میں اس جگہ پہ جو جگہ بنائی گئی تھی، وہ بعض نے لکھا ہے کہ 45 بائی 45 کا وہ مربع فٹ کے حساب سے جگہ بنائی تھی ہاتھا نام، اور بعض نے کہا کہ یہ 60 ہاتھ تھی۔ یہ ہاتھا اس طرح انہوں نے چاروں طرف سے برابر کر کے اس میں لکڑیاں جمع کیں، حتیٰ کہ لوگ منتیں مانتے تھے
کہ اگر ہمیں کوئی بیماری لگی ہے شفا مل جائے، ہم اتنی لکڑیوں کی گٹھیں لے کر اس جگہ پہ ڈالیں گے جہاں پہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ نعوذ باللہ اس طرح کی منتیں مانتے تھے۔ ایک بڑھیا کا ذکر سیدنا یہی اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑھیا بیمار ہو گئی، وہ کہنے لگی اگر مجھے شفا ملے تو میں اتنی گٹھیں وہاں پہ لکڑیوں کے دے کے آؤں گی۔ اور وہاں پہ اللہ رب العزت کے ایک بندے ملے، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ملا۔ کہنے لگا بی بی کدھر جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی وہاں پہ لکڑیاں ڈالنے جا رہی ہوں جہاں پہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ آپ فرمانے لگے جا، رب کرے وہ تجھے جگہ ہی کبھی نہ ملے، رب کرے وہ تجھے جگہ ہی نہ ملے۔ فرماتے ہیں وہ کئی مہینوں تک وہ جگہ ڈھونڈتی رہی، اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا تھا، رب نے اس کی بات کو پورا کر دیا تھا۔ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا، رب نے اسے پورا کر دیا، کیونکہ رب تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی بات کو ایسے پورا کرواتا ہے، کیونکہ پھر وہ نہیں بولتے، اس زبان سے ان کا رب بولتا ہے۔ یہ زبان سے پھر وہ نہیں بولتے، ان کا رب بولتا ہے۔ تو وہاں پہ قصہ مختصر جگہ مختص ہوگی، انہوں نے آگ لگا لی، آگ جلتی رہی، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا وہ بھی جل جاتا، اس کو بھی اس کی تپش محسوس ہوتی۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے منجنیق تیار کروا لی کہ اتنی دور سے کیسے ہم اس نبی کو اس آگ میں ڈالیں، انہیں پتہ تھا کہ جو قریب جاتا ہے دور دور تک وہ میلوں تک اس کی آگ کی تپش تھی۔ انہوں نے منجنیق تیار کی، شیطان نے یہ مشورہ آ کے دیا تھا۔ پتہ چلا جو برا مشورہ ہو، جیسا بھی ہو، جو لوگوں میں کے اندر شر پھیلائے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، رب رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ رب رحمان تو بندوں کو جوڑتا ہے، رب رحمان کا مصطفیٰ بھی بندوں کو جوڑتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، تو وہ منجنیق تیار ہو گئی، آپ تشریف لے گئے اس آگ مبارک میں، اس آگ میں۔ تو اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں گئے، آپ تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پھر فوراً فرما دیا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، بلکہ فرمایا سلامتی والی بن جا، لوگوں کو پتہ چل جائے جو میرے سے محبت کر لیتا ہے، جو اپنا رشتہ ناتا میرے سے جوڑ لیتا ہے، وہ آگ میں بھی آ جائے، میں رب اس آگ کو اس کے لیے گلے گلزار بنا دیتا ہوں۔ جو میری خاطر آگ میں آ جائے، جو میری خاطر اپنے سینے پہ گولی کھا لے، جو میری خاطر اپنا گلا کٹوا لے، پھر ایسے نہیں اس کو مرنے دیتا، لوگوں کی نظر میں وہ مر جاتا ہے، میں رب اسے پھر زندہ فرما دیتا ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، رب فرماتا ہے میں مرنے نہیں دیتا، نہ میں اس کا نام مرنے دیتا ہوں، نہ میں اس کا کام مرنے دیتا ہوں۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے دیکھو نا پھر نام بھی زندہ رکھا، رب نے کام بھی زندہ رکھا۔ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ دنیا قیامت تک چلتی رہے گی، میرے ابراہیم کی سنت بھی ادا ہوتی رہے گی، میرے ابراہیم کی سنت بھی ادا ہوتی رہے گی۔ سامعین محترم، یہی بات انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک پہ ہوگی۔ اس پہ آپ احباب نے چند باتیں قربانی کے حوالے سے سننی ہے کہ قربانی کس بندے پہ لازم ہے اور کس پہ واجب ہے، کیسے کیسے اس کے حکم ہے۔ جو بندہ مال زکوٰۃ، یعنی جس بندے پہ زکوٰۃ لازم ہے وہ اس بندے پہ قربانی بھی لازم ہے، لیکن اس میں صرف ایک مختلف چیز ہے کہ مال پہ اگر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس پہ سال گزرے تو پھر قربانی لازم ہوتی ہے۔ اگر وہ قربانی والے دن اتنا امیر ہو گیا کہ وہ صاحب نصاب تک پہنچ گیا، اتنے